بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 2-3 نشستوں سے ہم ایک طویل حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جبریل ہے۔ اس کو حدیث جبریل کیوں کہا جاتا ہے یہ اس حدیث کے آخر سے معلوم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت اہم سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یعنی اگر یہ روایت ہی پیش نظر رہے، قرآن مجید میں بھی یہ سب حقائق بیان ہوئے ہیں، یہ روایت ہی پیش نظر رہے تو ہمارے ہاں لوگوں نے جو کچھ تفرقے پیدا کیے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اپنا لینے کے بعد آدمی مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوتا ہے اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ وہ چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہم نے ان کو سمجھا، ان کی وضاحت کی، اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو اس کی صحیح شناخت عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا۔ وہ دوسرا سوال یہ تھا، قال فاخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، قال صدقت۔ جس طرح اس سے پہلے جب جواب دیا گیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یعنی اس نے جواب کی تصویب کی۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے، یعنی دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان کر کے دیا تھا۔ اب ایمان کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، اور تقدیر کے خیر و شر کو بھی۔ اس نے پھر تصدیق کی اور پوچھا، فرمائیے احسان کیا ہے، یعنی اس کی بھی اس نے تصدیق کر دی اور اگلا سوال کر دیا۔ اس میں بھی 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی وہ جنہیں ہم عام طور پر ایمانیات کہتے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اسلام کے ایمانیات یہی ہیں۔ یہ معلوم کیا جاتا ہے نا کہ عقائد کیا ہیں۔ 2 ہی چیزوں کے مجموعے کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس میں عقائد ہے، اس میں اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ تو عقائد کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تعبیر عقیدے کی نہیں ہے، یہ بات کہ لوگوں نے لفظ اختیار کیا ہے، قرآن کی تعبیر ایمانی کی ہے۔ یہاں حدیث میں بھی یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تو ایمانیات، اس سے اگر ہم کوئی اصطلاح بنا سکتے ہیں تو وہ ایمانیات کی اصطلاح ہے۔ اسلام کے ایمانیات یہی ہیں، اور اسی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی بیان ہوئے۔ یہ اس لیے توجہ دلانا ضروری ہے کہ بعد کے زمانوں میں جب مختلف گروہ بن گئے، اور گروہ بہرحال بن جاتے ہیں، اس کے وجود سیاسی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، معاشرتی بھی ہوتے ہیں، پھر ہر گروہ اپنی ایک شناخت قائم کرتا ہے، تو اس شناخت کے نتیجے میں وہ بتاتا ہے کہ ہم تو فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں، فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں اور فلاں بات کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ 1-2 نہیں 10,000 ہو سکتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ایک ایک آیت سے متعلق ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے۔ بہت سی باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں، پیغمبروں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی تعبیر تشریح میں لوگ مختلف آراء اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ روایتوں کا ہے۔ رسول اللہ کی نسبت سے جو چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں ان کے سمجھنے میں بھی 10 آراء ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں علمی آراء کی حیثیت سے بیان ہوں، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کو عقیدہ قرار دے دیا گیا، اور یہ عقیدہ پھر ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو الگ کرنے کی شناخت بن گیا۔ یہ اہل سنت کے عقائد ہیں، یہ قدریہ کے عقائد ہیں، یہ مرجیہ کے عقائد ہیں، یہ اہل تشیع کے عقائد ہیں۔
تو میں نے اس بات کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے کہ اس لفظ کو ختم کر دینا چاہیے، اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں علمی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مختلف زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی ایک فہرست بھی حتمی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے تحقیق ہوتی ہے، اچھے اہل علم پیدا ہوتے ہیں تو 10 نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کی بنیاد پر کسی کے مسلمان ہونے، کسی کے مسلمان نہ ہونے کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اسلام کے ایمانیات وہی 5 ہیں، یعنی جب کسی مسلمان کو اس سوال سے سابقہ ہو کہ تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے تو 5 ہی چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے خود بھی بیان کر دی ہیں، قرآن نے بھی بالکل اسی طرح بیان کی ہیں۔ اسلام کے ایمانیات یہی ہیں اور اسی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی بیان ہوئے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھ لیجئے، ان میں کوئی کمی بیشی یا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یعنی نہ ان میں کوئی کمی کرنی چاہیے، نہ کوئی اضافہ کرنا چاہیے، نہ کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بعض دوسری چیزوں کو عقائد کی فہرست میں شامل کیا ہے، انہوں نے اللہ اور رسول کے مقابل میں اپنی بات کہنے کی جسارت کی ہے۔ یہ نہیں کہنی چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں کہنی چاہیے، اور دین میں تفرقے کی بنیاد رکھی ہے جس سے ہر مسلمان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اس وقت جائیے اور مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے پوچھئے، سب کہیں گے یہ ہمارے ایمانیات ہیں۔ لیکن پھر آپ اپنی بغل سے جب عقائد کی فہرست نکال لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر 2 لوگوں کے لیے بھی اکٹھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں علمی چیزیں ہیں، ان کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہیے اور اسی حیثیت سے بیان بھی کرنا چاہیے۔ علماء تعلیم بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب علم کی تعویل زیادہ پسند آئی ہے، انہوں نے جو قرآن مجید کی فلاں آیت کا مفہوم بیان کیا ہے یہ میرے خیال کے مطابق زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح علماء بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کا، اس روایت کا یہ مطلب ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ یہ علم کی دنیا کی چیزیں ہیں، ان سے حظ اٹھائیے، ان پر گفتگو کیجیے، ان کی بنیاد پر تبادلہ خیالات ہو، اس سے انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے، اس سے اس کے سامنے علم کے دروازے کھلتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت ان کو عقائد کی فہرست میں اٹھا کے رکھ دیا جائے، اب مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں آیا تھا، اس کو آپ عقائد کی فہرست پہ رکھیں گے؟ تو یہ چیزیں عقائد کی چیزیں نہیں ہیں، یہ علم کی چیزیں ہیں، اور علم کی چیزوں کو بالکل الگ بیان بھی کرنا چاہیے، رکھنا بھی چاہیے۔ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی ہوتی رہتی ہے، تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں کن چیزوں کی ابتدا سے ایک شعور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی تھی اور پھر کتنے اس میں تغیرات آ گئے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ایمانیات یہی 5 ہیں، ان کو خود اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا ہے، ان میں کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ، کوئی تبدیلی کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔